السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ ایسے ہی دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل عرشیہ تہجد لور کو سبسکرائب کریں۔ مدینے کے آسمان پر چاندنی برس رہی تھی، لیکن ہوا میں کوئی انجان سی بے چینی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے اندر نماز مکمل کر کے دعا مانگ رہی تھی۔ اسی وقت اچانک دور جنگل کی طرف سے شیر کی دہاڑنے کی آواز آئی۔ وہ فکرمند ہو گئی۔ اصل میں مدینے کی سرحد پر ایک پہاڑ کے کنارے واقع جنگل میں شیر کے علاوہ اور بھی کئی خونخوار جانوروں کا خطرہ رہتا تھا، اور اس جنگل کے دوسرے کنارے پر ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ وہ عورت بہت ہی غریب تھی، اکثر دن بھوکی ہی رہتی تھی، مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بات کا علم نہ تھا۔ پھر اگلے دن کسی ضرورت سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے دروازے پر پہنچ کر رک گئی۔ اندر سے محبوب والد کی آواز آ رہی تھی۔ دروازے کے قریب کھڑی ہو کر دیکھا کہ محمد صحابہ کرام کے ساتھ بات چیت فرما رہے ہیں۔ محمد صحابہ سے فرما رہے تھے، اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو مدینے کے سرحد پر پہاڑ کے کنارے جنگل کے اس پار ایک بیوہ عورت رہتی ہے جس کا شوہر جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ وہ بہت ہی غریب ہے اور بڑی تکلیف میں زندگی گزار رہی ہے۔ آج 2 دن سے بھوکی ہے۔ اسے کچھ کھانا پہنچانا ہوگا۔ اس کی مدد کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ سن کر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم وہاں کیسے جائیں؟ اس بیوہ کے گھر جانے کے لیے تو جنگل سے گزرنا ہوگا، اور سنا ہے وہاں درندہ صرف جانوروں کا خطرہ ہے۔ تب محمد نے فرمایا، تمہیں خوف کی کوئی ضرورت نہیں، درندے بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ انہوں نے سوچا، جب میرے ابا جان ایک بیوہ کے بارے میں بات فرما رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کا علم نہ ہو؟ میں تو ان کی بیٹی ہوں، میں کیسے پیچھے رہ سکتی ہوں؟ وہ گھر کے اندر داخل نہ ہوئی، بلکہ واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اصل میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت رحم دل تھی۔ بیوہ کی یہ حالت سن کر ان کا دل ٹوٹنے لگا، اس لیے وہ تیزی سے اپنے گھر واپس آئی۔ پھر پہنچ کر خود اپنے ہاتھوں سے 2 روٹیاں بنائیں، کچھ کھجوریں لیں۔ پھر جیسے ہی نکلنے لگی، اسی وقت سلمہ گھر میں داخل ہوئی۔ سلام کر کے بولی، اے فاطمہ، میں تو تمہارے پاس آئی تھی، لیکن تم کہاں جا رہی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بولی، مدینے کی پہاڑی سرحد کے اس پار جنگل کے کنارے ایک بیوہ عورت رہتی ہے، اسے کچھ کھانے کو دینے جا رہی ہوں۔ یہ آج وہ 2 دن سے بھوکی ہے۔ یہ بات سن کر وہ خاتون حیران ہو کر بولی، تم وہاں کیسے جاؤ گی؟ وہاں جانے کے لیے تو جنگل پار کرنا ہوگا، اور وہاں تو درندہ جانوروں کا خطرہ ہے۔ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کیا تمہیں نہیں جانتی، اس دنیا میں ہر شے اللہ کی مخلوق ہے،
اور جنگل کے درندے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گرم تپتی ریت اور صحرا کے راستے اس طرف روانہ ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں سورج مغرب کی جانب جھکنے لگا۔ اندھیرا گہرا ہونے سے پہلے ہرن اپنی منزل کی جانب دوڑنے لگے، پرندے اپنے گھونسلوں میں واپس آ کر آرام کرنے لگے، شیر اور دیگر خونخوار جانور اپنے ٹھکانے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے فرمانے لگے، تم جاؤ اور اس بیوہ عورت کو کچھ کھانا دے کے آؤ، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے بھیجنے سے پہلے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بیوہ کی مدد کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔ پھر اس سبھی صحابی سے اس نیت سے روانہ ہوئے۔ ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اجنبی راستے سے جنگل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ادھر وہی صحابی بھی جنگل میں داخل ہو چکے تھے، وہ بھی آگے ہی بڑھ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ کر ایک شیر ان کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ اچانک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محسوس کیا کہ زمین تو نہیں کانپ رہی، لیکن کوئی سایہ خاموشی سے ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر بھی آگے بڑھتی گئی۔ تب انہوں نے دیکھا کہ ایک شیر ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ رک گئی۔ جب وہ شیر ان کے قریب آیا تب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خوف نہ آیا۔ انہوں نے سیدھی نظر سے اس شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور پرسکون آواز میں فرمایا، اے جنگل کے شیر، تو بھی اللہ کی مخلوق ہے اور میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں۔ اللہ کے حکم سے تم پرسکون ہو جاؤ۔ کیا تم نہیں جانتے اللہ نے حکم دیا ہے کہ بھوکے کو کھانا دیا جائے، اور میں اسی مقصد سے نکلی ہوں۔ یہ بات کہتے ہی ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے حکم سے اس شیر کی زبان کھل گئی۔ شیر آہستہ آہستہ اپنا سر جھکانے لگا، ماں فاطمہ کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا، اپنے پنجے زمین پر رکھ دیے اور اپنی لمبی دم کو زمین پر پھیلا کر بولا، اے خاتون جنت کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرا آپ کو سلام قبول فرمائے، اور میرا سلام رحمت دو عالم حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیجیے۔ میں تو آپ کو نقصان پہنچانے نہیں آیا، بلکہ آپ کی حفاظت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جس نبی کو پیدا نہ کیا جاتا تو یہ کائنات ہی پیدا نہ ہوتی۔ اس مہربان نبی کی بیٹی کو ہم کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ہم اگر جنگل کے درندے ہیں، لیکن ایک جھلک اس مہربان نبی کے چہرہ مبارک کی دیکھنے کے لیے ہمارا دل تڑپتے رہتا ہے۔ اے خاتون جنت، آپ حکم فرمائیں، میں آپ کی کون سی خدمت کر سکتا ہوں؟ یہ سارا واقعہ دور سے وہ صحابی دیکھ رہے تھے اور حیرت اور شوق میں ڈوب گئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور روتے ہوئے وہ کہنے لگے، اے اللہ، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، لیکن جس نبی کو جنگل کا شیر پہچانتا ہے، اس نبی کو آج بھی کافر اور مشرک نہیں پہچان رہے۔ اے اللہ، تو انہیں ہدایت کی راہ دکھا۔ پھر وہ سبھی خوشی خوشی یہ خبر دینے کے لیے سبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ ہو گئے، اور ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی
نگہبانی کرتے ہوئے وہ شیر انہیں جنگل پار کرا کر اس بیوہ عورت کے گھر کی طرف لے جانے لگا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بیوہ کے گھر کے قریب پہنچ گئی۔ ادھر اس بیوہ عورت گھر کے اندر اللہ سے دعا مانگ رہی تھی، اے اللہ، اب تو 3 دن ہو گئے، میرے چولہے میں آگ نہیں جلی، بھوک برداشت سے باہر ہو گئی ہے۔ اے میرے رب، تو رحم کا سمندر ہے، تو کوئی وسیلہ بنا دے۔ ابھی اس کی دعا مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ بیوہ عورت بولی، کون ہے باہر؟ دروازے کے باہر سے آواز آئی، میں ہوں فاطمہ، محمد کی بیٹی۔ یہ سن کر وہ بیوہ عورت خوشی سے بے حد ہو گئی۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے اندر داخل ہوئی، اور جب اس بیوہ عورت نے وہ کھانے کا سامان دیکھا تو اپنے آنسو روک نہ سکی، رونے لگی اور کہنے لگی، میں جانتی تھی کہ یقیناً اللہ کوئی نہ کوئی انتظام ضرور کرے گا۔ اے فاطمہ، تم انسان نہیں ہو، تم وہ خاتون ہو جن کا نام خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ شیر دوبارہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حفاظت کرتا ہوا ساتھ چلنے لگا۔ جنگل کے قریبی علاقے کا سب سے دولت مند شخص کا چرواہا روزانہ اپنی بہت سی بھیڑیں چرانے کے لیے وہاں آتا تھا۔ اس دن بھی وہ بھیڑیں چرا رہا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک شیر ایک عورت کو محفوظ طریقے سے ساتھ لے جا رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ وہ دراصل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہچانتا تھا، اس لیے یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ چرواہے نے اپنی بھیڑیں وہیں چھوڑ دیں اور اس طرف دھیان سے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد شیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنگل سے باہر چھوڑ کر واپس جنگل میں داخل ہو گیا۔ ادھر حضرت محمد صحابہ کرام کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے کہ اسی وقت وہ صحابی آ گئے اور سارا واقعہ سنا دیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ صرف میری بیٹی نہیں، وہ تو اللہ کی پسندیدہ بندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کی سردارنی کا درجہ عطا فرمایا ہے، لہٰذا اگر کوئی سچائی اور حق کے راستے پر ہو تو اللہ کی مدد ضرور ملتی ہے۔ یہ واقعہ صحابہ اکرام کے درمیان بڑی تیزی سے پھیل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بولے، یا رسول اللہ، یہ تو ایک عجیب و غریب معجزہ واقعہ ہے۔ ادھر وہ چرواہا اپنی بھیڑوں کے پاس واپس آیا تو دیکھا کہ ایک بھی بھیڑ غائب نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے دل میں سوچا، شاید شیر نے ایک بھیڑ کھا لی ہو۔ وہ فکرمند ہو گیا کہ مالک کو کیا جواب دے گا۔ تبھی اچانک وہ شیر جنگل سے نکل کر اس چرواہے کے قریب آنے لگا۔ چرواہا ڈر کے مارے کانپنے لگا، سوچنے لگا، اب کیا ہوگا؟ شاید یہ شیر مجھے مار ڈالے گا، لیکن نہیں، اللہ کے حکم سے شیر کی زبان دوبارہ کھل گئی۔ شیر بولنے لگا، اے اجنبی شخص، تیری کوئی بھی بھیڑ نہیں ہوئی، سب بالکل محفوظ ہے، لیکن افسوس تو اب تک ایمان نہیں لایا، ابھی بھی تم چرواہی کر رہے ہو، جبکہ جنگل کے خونخوار درندے بھی رحمت عالم
محبوب دو جہان نبی کریم کو پہچان چکے اور تم اب تک انہیں پہچان نہ سکے، ابھی بھی وقت ہے، چلے جاؤ، دو جہان کے بادشاہ رحمت اللہ عالمین محمد کے پاس کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ میں جنگل کا شیر تمہیں وعدہ دیتا ہوں، تمہاری ایک بھی بھیڑ کو کھانا تو دور، میں انہیں چھوؤں گا بھی نہیں۔ جب تک تم واپس نہ آؤ میں خود ان کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ شیر کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر چارواہا حیرت سے گونگا ہو گیا، اس کے لب خاموش تھے، صرف آنکھیں اس شیر کی طرف تک رہی تھیں۔ پھر اس نے دیر نہ کی، فوراً نبی کریم کے پاس روانہ ہو گیا۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، یا رسول اللہ، آج ایک چارواہا آپ کے پاس کلمہ پڑھنے آ رہا ہے، لیکن یہ خبر اسے زمین کے کسی انسان نے نہیں دی، یہ پیغام اسے دیا ہے جنگل کے شیر نے، جائیے اس کا استقبال کیجیے۔ پھر رسول اللہ چند صحابہ کے ساتھ کھڑے تھے، کچھ دیر بعد دور سے ایک شخص آتا دکھائی دیا، تب رسول اللہ نے فرمایا، تم اتنی دیر کیوں کر دی؟ تمہیں تو ایمان لانا تھا، کاش تھوڑا پہلے آتے تو بہتر ہوتا۔ نبی کے منہ سے یہ بات سن کر چارواہا حیرت زدہ رہ گیا، سوچنے لگا نبی کریم کو کیسے معلوم ہوا؟ پھر اس نے عرض کیا، آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ نبی کریم نے مسکرا کر فرمایا، مجھے نہ صرف یہ خبر ہے بلکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہیں جنگل کے شیر نے بھیجا ہے۔ یہ سن کر چارواہا خاموش ہو گیا، کوئی سوال نہ کیا، بس عرض کیا، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے اور مجھے مسلمان بنا دیجیے۔ ادھر ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں بیٹھے تھے، تب چھوٹے حسن اور حسین اپنے تختیوں پر کچھ لکھ کر ان کے پاس آئے۔ دونوں نے کہا، امی جان بتائیے تو کس کا خط خوبصورت ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دونوں کے خط دیکھے، لیکن یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا، کسی کی تعریف کرے اور کس کا دل دکھائے، کیونکہ دونوں سے یہ معصوم محبت تھی۔ لہٰذا بنا کسی کو ناراض کیے پیار سے فرمایا، بیٹا تم لوگ اپنے نانا جان کے پاس جاؤ اور انہیں اپنا لکھا ہوا خط دکھاؤ، یہی بتا دیں گے کہ تم دونوں میں سے کس کی لکھائی سب سے خوبصورت ہے۔ ماں کی بات مان کر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہا دوڑتے ہوئے رسول اللہ کے پاس پہنچے۔ وہاں حاضر ہو کر نہایت ادب سے عرض کیا، نانا جان بتائیے تو صحیح، ہم دونوں میں سے کس کی لکھائی سب سے اچھی ہے؟ یہ سن کر رسول اللہ خاموش ہو گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو برابر پیار کرتے تھے، ایسے میں کسی کو جتائی اور کسی کو ہرائی آپ کسی کو رنجیدہ نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے خاموش ہو گئے۔ آخر کار رسول اللہ نے خود کوئی فیصلہ نہ دے کر فرمایا، اچھا تم لوگ ذرا انتظار کرو، اللہ کی قدرت دیکھو۔ تھوڑی ہی دیر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ایک سیب لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ یہ سیب لکھائی کے اوپر پھینک دیجیے، جس کی لکھائی پر جا گرے وہی سب سے خوبصورت ہوگی۔ رسول اللہ نے ایسے ہی کیا، دونوں کی لکھائی کے سامنے رکھا اور اللہ کی عظمت دیکھو، جیسے ہی سیب کو پھینک گیا وہ دو ٹکڑے ہو کر دونوں کی
تحریر پر جا گرا، لہٰذا دونوں بچے خوشی سے جھوم اٹھے اور خوش ہو کر گھر واپس چلے گئے۔ اسی زمانے میں ایک ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بہت بااثر حکیم تھا۔ اس کا نام اتنا مشہور تھا کہ چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے تک سب اسے ایک ہی نام سے پہچانتے تھے۔ دولت کی اسے کوئی کمی نہ تھی۔ سینکڑوں غلام اور لونڈیاں تھیں۔ اونٹ اور گھوڑے اس کے پاس بکثرت تھے۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جو بے مثال حسین، جمیل اور نہایت ذہین و فطن تھی۔ جو کچھ وہ چاہتی فوراً مہیا کر دیا جاتا۔ قیمتی زیورات، عمدہ لباس، شاہی محل کی چمک دمک، سب کچھ اس کے قدموں میں تھا، مگر کہیں نہ کہیں دل میں ایک انجان سی خالی تھی۔ رات کے سناٹے میں وہ اکثر تنہا کھڑکی کے پاس بیٹھتی اور خاموشی سے سوچتی، کیا میں واقعی خوش ہوں؟ میرے پاس سب کچھ ہے، پھر بھی لگتا ہے جیسے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک دن وہ خلا اسے روشنی کی طرف لے گئی۔ ایک دن ایک بزرگ فقیر ان کے محل میں آیا۔ شہزادی نے خود اپنے ہاتھوں سے اس فقیر کو کھانا پیش کیا۔ تبھی اس فقیر نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ سنایا، جس کی پاکیزگی، سخاوت اور تقویٰ کے ایسے واقعات سنائے جن کی مثال دنیا میں نایاب ہے۔ راجکماری یہ واقعہ سن کر آبدہ ہو گئی، حیرت سے پوچھنے لگی، اچھا فقیر صاحب، ایک ایسی عورت جس کے پاس نہ سونا تھا نہ کوئی سلطنت، وہ کیسے لوگوں کے دلوں میں اتنی بڑی جگہ بنائی گئی؟ وہ کیسے عورتوں کی سردار بن گئی؟ تب فقیر نے کہا، وہ اللہ کی رضا کے لیے سخاوت کرنے والی تھی، جن کا دل اتنا نرم تھا کہ وہ خود بھوکی رہتی اور دوسروں کو کھانا کھلاتی تھی۔ وہ انسانیت کا ایک روشن چراغ تھی۔ یہ باتیں کہہ کر فقیر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ پھر راجکماری اپنے بستر پر لیٹی سوچنے لگی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے ان اوصاف، عظمت اور کردار کی بلندیوں کے بارے میں۔ تبھی اس کے دل میں ایک شدید خواہش پیدا ہوئی، کاش میں ایک بار اپنی آنکھوں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھ سکتی۔ اگلے دن صبح راجکماری نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں صرف ایک بار مدینہ جانا چاہتی ہوں۔ رسول کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ جو سوچا وہی کیا۔ والد سے اجازت لے کر بے شمار تحفے اور غلاموں کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ راجکماری نے سوچا تھا، قیمتی تحفے اور غلاموں کی موجودگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حیران کر دے گی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، جس عورت کی پاکیزگی میں نے صرف سنی ہے، آج میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی۔ لیکن جو کچھ اس نے دیکھا وہ اس کے تصور سے بھی کہیں زیادہ تھا۔ جب وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچی تو اس نے دیکھا کہ آپ ان تحفوں کو ایسے قبول کر رہی ہیں جیسے دنیا کی کوئی چیز ہی نہ ہو۔ زیادہ تر قیمتی ایک طرف رکھ دیا اور خود مہمانوں کی مہمان نوازی کے انتظام میں لگ گئی۔ پھر ایک شخص سے فرمایا، جاؤ فقیروں اور مسکینوں کو خبر دو۔ پھر جب وہ غریب اور مسکین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے کھانے پینے کا سامان، کپڑے اور دیگر چیزیں ان میں تقسیم کر دیں اور قیمتی ہیرے جواہرات
اور موتی بیت المال میں جمع کروا دیا۔ یہ تمام منظر دیکھ کر راجکماری حیرت اور تعجب میں غرق ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف بس دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، اتنا کچھ دیا مگر اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھا، یہ کیسی ہستی ہے؟ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہایت سکون بھری آواز میں فرمانے لگی، تم رنج نہ کرو بہن، تم نے جو مال مجھے دیا ہے وہ میں نے دل کی گہرائی سے قبول کیا ہے، پھر بھی میں نے یہ سب کیوں بانٹ دیا جانتی ہو؟ اس لیے کہ انسان کا حق صرف اسی مال پر ہوتا ہے جو اس کے جینے کے لیے ضروری ہو، اس سے زیادہ مال اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں جائز نہیں ہوتا، اور جو لوگ وہ جائز مال جمع کرتے ہیں حقیقت میں اس کے مالک وہ نہیں بلکہ ملک کے نادار، بے سہارا اور غریب عوام ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے ان کے حق کا مال انہی کو واپس دے کر اپنے بوجھ کو ہلکا کر لیا۔ تب راجکماری یہ منظر دیکھ کر مزید حیران رہ گئی۔ وہ خود سے کہنے لگی، جو عورت قیمتی جواہرات، زیورات اور لباس کا ذرہ برابر بھی اپنے لیے نہ رکھے، سب کچھ بٹور دے بانٹ دیتی ہے، وہ ہرگز دنیا کی عورت نہیں ہو سکتی، وہ تو ضرور جنت کی حور ہے۔ پھر راجکماری عرض کرنے لگی، اے نبی کی لخت جگر، حضرت فاطمہ، آپ سے ملاقات کے بعد میرا سارا غیر خاک میں مل گیا، آپ میرے لیے دعا کریں تاکہ میں پوری زندگی آپ کے کردار و عمل کو یاد رکھ کر چل سکوں۔ اس کے بعد اس رات راجکماری اپنے وطن شام کی طرف واپس روانہ ہو گئی، مگر اس کا دل جیسے مدینہ میں ہی رہ گیا۔ پھر ایک دن رات کو وہ اپنے حجرے میں بیٹھ کر دعا کرنے لگی، اے اللہ، میں نہیں جانتی کہ میں صحیح راستے پر ہوں یا نہیں، میں نے صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درجے زندگی سے محبت کی ہے، اگر میرا یہ راستہ تیرا پسندیدہ ہو تو مجھے قوت عطا فرما تاکہ میں پوری زندگی اسی راہ پر قائم رہ سکوں۔ پھر اگلی صبح راجکماری نے اپنے تمام سونے چاندی کے زیورات اکٹھا کیے اور محل کے دروازے پر آ کھڑی۔ تب اس کے والد حیرت سے پوچھنے لگے، بیٹی تم یہ کیا کرنا چاہتی ہو؟ راجکماری نے کہا، ابا جان، آج سے میں راجکماری نہیں رہی، آج سے میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیروی کار ہوں، وہ جو کرتی تھی میں بھی وہی کرنا چاہتی ہوں، میں بھوکے اور بے سہارا لوگوں کو کھانا کھلانا چاہتی ہوں۔ اس کے والد حیرت سے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ تب راجکماری بولی، ابا جان، اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میرے لیے دعا کریں، میں اپنی موت سے پہلے ایک بھوکے کو کھانا دے سکوں، ایک نادان کو لباس پہنا سکوں، ایک روتی ہوئی ماں کی آنکھوں کے آنسو پوچھ سکوں۔ پھر ایک دن جب سورج کی سنہری روشنی مشرقی افق پر رنگ بکھیر رہی تھی تو شہزادی ایک بیرونی سفر پر روانہ ہوئی، ان کے ساتھ چند وفادار غلام، ضروری خزانے، قیمتی تحفے اور شاہی سواری کے لیے سجی ہوئی سواریوں کے قافلہ تھا۔ سفر میں کچھ دور آگے بڑھنے کے بعد جب ان کا قافلہ ایک سنسان راستے سے گزر رہا تھا، اچانک شہزادی کی نظر ایک دل دہلا دینے والے منظر پر پڑی۔ ایک درخت کے نیچے ایک ماں اور اس کا چھوٹا سا بچہ بیٹھے تھے، شدید تھکان اور ناقابل برداشت بھوک کی اذیت میں مبتلا۔ اس ماں کی آنکھوں میں خوف اور نومیدی تھی،
شہزادی اچانک رک گئی۔ ان کے دل کے اندر جیسے کچھ ہلچل مچ گئی۔ وہ اس بے سہارا ماں کی طرف آگے بڑھی اور پوچھا، اے ماں، آپ یہاں ایسے حالات میں کیوں بیٹھی ہے؟ کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ عورت نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا، چند سال پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ تب سے ہم بے سہارا ہو گئے۔ نہ کام ہے، نہ کھانا، نہ کوئی سہارا۔ کئی دنوں سے کچھ اچھا کھایا نہیں۔ بھوک اور بے بسی میں آج یہاں سڑک کنارے بیٹھی ہوں۔ یہ بات سن کر شہزادی کا دل جیسے رونے لگا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر وہ اپنی غلاموں کی طرف دیکھ کر بولی، میرے پاس جتنا کھانا، پیسے، زیور ہے، سب اس ماں اور بچے کو دے دو۔ غلام حیرت سے دیکھتے رہ گئے۔ ایسی سخاوت، ایسی بے غرضی انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ شہزادی کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو چکی تھیں۔ ان کی یہ سخاوت زندگی کا سب سے بڑا تحفہ تھا۔ تب وہ بے سہارا عورت حیرت سے پوچھنے لگی، تم کون ہو؟ میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں۔ تم تو کوئی عام انسان نہیں لگتی۔ اس طرح سب کچھ کون دیتا ہے؟ شہزادی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیروی کار ہوں۔ ان کا کردار ہی میری زندگی کا اجالا ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ انسانیت کے لیے دینا اور محبت بانٹنا ہی اصل شاہی راستہ ہے۔ اگر میرے پاس جو کچھ ہے اسے کسی کی آنکھیں آنسو پوچھ سکوں تو وہی ہوگا میری بادشاہی۔ یہ کہہ کر شہزادی دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئی۔ یہ سن کر وہ عورت خاموش ہو گئی، حیرت بھری نظروں سے شہزادی کی طرف دیکھتی رہی۔ اس وقت ان کی نظر میں وہ شہزادی صرف ایک عورت نہ تھی، وہ انسانیت کی ایک فرشتہ تھی۔ پیارے ناظرین، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دنیا کی نہیں، آخرت کی شہزادی تھی۔ وہ ایک عظیم المرتبہ خاتون تھی جن کا کردار آج بھی کروڑوں دلوں کو بدل سکتا ہے۔ آج بھی تاریخ شام کی اس شہزادی کو یاد کرتی ہے جو محمد کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پرچھائی تھی۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اصل بادشاہی تب شروع ہوتی ہے جب آپ لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں۔ آپ امیر ہو سکتے ہیں، شہزادی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر انسانوں کی خدمت نہ کی تو وہ سب بے فائدہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کردار آج بھی انسانوں کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، اور اسی کردار پر چل کر جنت کا راستہ کھلتا ہے۔ اگر تم بدلنا چاہتے ہو تو دنیا کو نہیں، اپنے دل کو بدلو، جیسے اس شہزادی کا دل بدل گیا تھا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہمارے پیارے نبی کے اخلاق اپنانے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح با کردار اور بصول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔